یک زمانہ صحابت با اولیاء. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء. اولیاء کرام کے اس میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں اور اس سے نصیحتیں لی جاتی ہیں. واقعات بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور اس سے ملنے والی نصیحتیں دل میں گھر کر جاتی ہیں. کیوں نہ ہو کہ یہ اولیاء اللہ کے واقعات ہیں. آج جس ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا نام ہے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بہت زبردست بزرگ ہیں, بہت عالی شان والے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پڑوسی جس کا نام شمون تھا, وہ آپ کے پڑوس میں رہا کرتا تھا. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ اس کے پاس گئے, دیکھا کہ اس کا سارا جسم آگ کے دھوئیں کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا ہے. تو آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی اور اللہ کی رحمت کی امید دلائی. اس نے عرض کیا کہ حضور, 3 چیزیں جس کی وجہ سے میں اسلام سے دور ہوں. پہلی یہ بات کہ جب دنیا مسلمانوں کے اعتقاد میں بہت بری شے ہے تو پھر مسلمان اس کے حصول کی جستجو میں کیوں لگے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ موت کے یقینی تصور کرنے کے باوجود اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دیدار الہی بہت بڑی نعمت ہے تو پھر یہ مسلمان اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں. آپ نے اس پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے, اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ سب چیزوں کا تعلق تو افعال اور کردار سے ہے, لیکن تم غور کرو کہ آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا. مومن خواہ جیسا بھی ہو, کم از کم اللہ پاک کی وحدانیت کو تسلیم تو کرتا ہے. تم نے تو 70 سال آگ کی پوجا کی, اس کے باوجود آگ نے تمہیں کیا دیا, پھر بھی تمہیں جلائے گی. لیکن میرا مولا اپنی طاقت سے چاہے تو آگ مجھے ذرہ برابر بھی نہیں جلا سکتی. اس کے بعد آپ نے آگ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس آگ نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ دیکھ کر شمون بڑا متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا, حضور میں نے 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہا, اب آخری وقت میں کیا میں مسلمان ہوں گا. لیکن آپ نے اس چیر حرس بندھائی اور مسلمان ہو جانے کی اس سے ترغیب دیتے رہے. آخرکار آپ کی کوشش رنگ لے آئی اور اس نے کہا کہ میں اس شرط پر مسلمان ہوتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. تو آپ نے اس کے جواب میں ایک عہد نامہ لکھا اور لکھ کر اسے دے دیا. تو اس نے کہا کہ اس پر کچھ لوگوں کی گواہی بھی وٹنس کے طور پر اس کے بھی دستخط کروائیے. آپ نے اس کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا. اس کے بعد وہ شمون مسلمان ہو گیا اور اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ ہی مجھے غسل دیجئے گا اور یہ عہد نامہ آپ ہی میرے ہاتھ میں تھما دیجئے گا تاکہ محشر میں میرے مومن ہونے کا ثبوت بن جائے. یہ وصیت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تدفین کر دی. اور اس رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت قیمتی لباس میں, جنتی لباس میں اور ایک عظیم تاج پہنے ہوئے, جنتی تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا تجھ پر کیا گزری. اس نے کہا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے ایسے ایسے انعامات سے نوازا کہ وہ میں نہیں بتا سکتا. اور یہ عہد نامہ اب آپ واپس لے لیجئے کیونکہ اب مجھے
اس کی حاجت نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو وہ ہی عہد نامہ جو میں نے لکھ کے اسے دیا تھا وہ میرے ہاتھ میں موجود تھا. اللہ اکبر. اس سے معلوم ہوا کہ زندگی میں جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے. اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں انسان ساری زندگی گناہوں میں بسر کر رہا ہوتا ہے اور اس پر جب کرم نوازی ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کر رہا ہوتا ہے آخری وقت میں تقدیر غالب آتی ہے تدبیر پر اور کسی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کر رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے. فرمایا حدیث میں انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے. ہر شخص کو ڈرنا چاہیے. واقعات بہت سارے ہیں. ابلیس کو دیکھ لیجئے کتنے سجدے کرتا تھا کتنی عبادت کرتا تھا مگر اس نے اللہ کی حکم عدولی کی اور نبی کی تعظیم نہیں کی، تعظیمی سجدہ نہیں کیا. جنت سے باہر نکال دیا گیا اور ملعون بن گیا اور لعنت کا طوق اسے گلے میں ڈال دیا گیا. اور بلم بن باورا جس کی نگاہ اٹھتی تو عرش پر اس کی نگاہ پڑتی تھی مگر جب اس پر دنیا غالب آئی تو پھر وہ برباد ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر میں سعید لکھ دے اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو اور ہم نیک لوگوں کے صدقے میں عبادت گزار بن جائیں، تلاوت کرنے والے بن جائیں اور جنت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یک زمانہ صحابت